السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہہ زبیر، دوسرے دن کی دوسری کہانی کے ساتھ۔ آج بھی پتلے شوربے میں آلو تیر رہے تھے اور آج بھی غزالہ ڈش کو گھور کے دیکھ رہی تھی۔ غزالہ کا اتنا برا منہ دیکھ کر اماں سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے غصے میں کہا، اللہ کا شکر ادا کرو، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، تم اتنا منہ بنا رہی ہو۔ غزالہ کو غصہ آ گیا۔ غزالہ نے غصے میں کہا، اماں یہ میری ناشکری نہیں بلکہ آپ کی کنجوسی ہے۔ ابا کی آمدنی اتنی بھی کم نہیں کہ ہم روزانہ ایسا کھانا کھائیں، اور مجھے تو ابا بھی حیرت ہوتی ہے جو فیکٹری اس طرح کھانا لے کر جاتے ہیں۔ اماں نے محبت سے کہا، بیٹا یہ کنجوسی نہیں ہے، برے وقتوں کے لیے انسان پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے۔ غزالہ کہنے لگی، برا وقت؟ آپا کی شادی برا وقت ہے؟ اب سمرین جو اتنی دیر سے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ غصے میں کہنے لگی، غزالہ آخر مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ کچھ نہیں ملا تو میری شادی بیچ میں لے کر آ گئی۔ غزالہ نے کہا، آپا یہ سب کچھ آپ کی شادی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے، بچپن سے روکھی سوکھی کھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ پیسے جمع کریں گے اور آپ کی شادی کریں گے۔ اماں نے کہا، بھائی میں نے صرف سمرین کی شادی کے لیے پیسے جمع نہیں کیا ہے بلکہ تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھا ہے۔ غزالہ کو اور غصہ آ گیا، کہنے لگی، مجھے نہیں چاہیے یہ فضول کا دکھاوا، ساری زندگی کی جمع پونجی 2 دن کی دعوت میں خرچ کر دو صرف دکھاوے کے لیے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا ہال کروانے کی، اتنا مہنگا کھانا کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر بائک دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سمرین مسکرائی اور کہنے لگی، اس کا مطلب ہے تم جیلس ہو رہی ہو۔ آپا اتنی ناسمجھ نہ بنے، یہ پیسے اپنی ذات پہ خرچ کریں، کہیں گھومنے پھرنے چلی جائیں، کچھ نہیں تو گھر بیٹھے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہی کر لیں ان پیسوں سے۔ غزالہ تو اپنے طور پر عقل مندی کی بات کر رہی تھی، لیکن اماں کو غصہ آ گیا۔ اماں غصے میں کہنے لگی، بھائی اللہ تعالیٰ ساجد کو سلامت رکھے، اتنی اچھی نوکری ہے، میری بیٹی کیوں کرے گی کاروبار؟ عجیب باتیں کر رہی ہو، سارا پیسہ اس کی شادی کے رکھا، اسی میں خرچ کروں گی، اب کوئی فضول بات نہیں سنوں گی میں۔ غزالہ کے پاس اس کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلی جائے، اور اس نے وہی کیا۔ خیر شادی اسی طرح ہوئی جیسے سب چاہ رہے تھے، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، ابا کا سینہ چوڑا ہو گیا، خوب واہ واہ ہوئی، لوگوں نے کہا کیا دھوم سے شادی کی ہے بیٹی کی۔ ابا نے کہا کماتے کس کے لیے ہیں، اولاد کی تو کماتے ہیں۔ داماد نے بھی خوب خرچہ کیا، صرف ولیمہ ہی نہیں، مہندی، مایو اور بری بھی شاندار بنائی۔ سب واہ واہ کر رہے تھے کہ شادی ہو تو ایسی ہو، کیا کھانا، کیا ہال، ہر چیز بہترین، اور سب سے بڑھ کر داماد کو بائک بھی دی ہے۔ سب واہ واہ کر رہے تھے۔ خیر شادی کو کئی دن گزر گئے۔ سمرین نے ساجد سے فرمائش کی کہ ہم ہنی مون پہ کب جائیں گے؟ ساجد کو غصہ آ گیا، ہنی مون؟ کیسا ہنی مون؟ کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے میرے پاس ہنی مون کے لیے، شادی بھی جو اتنا قرضہ لیا تھا ابھی وہ قرضہ بھی نہیں اترا ہے کہ بینس کی شادی آ گئی ہے، اب بینس کی شادی پہ اتنا خرچہ کروں گا یا ہنی مون پہ جاؤں گا؟ سمرین کو غصہ آ گیا، کہنے لگی قرضہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے ابا نے بھی شادی کی ہے، کوئی قرضہ نہیں لیا، اپنے خرچے پہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا قرضہ لینے کی؟ اور خبردار جو اپنے تنخواہ سے 1 پیسہ بھی آپ نے اپنی بہن کی شادی پہ لگایا، آپ کے پیسے پہ صرف اور صرف میرا حق ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو… اور بس پھر اس کی زبان رک جاتی ہے، کیونکہ اس کی گردن ساجد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ساجد اس کو گلا دبائے کہتا ہے، بولو کیا بول رہی تھی تو؟ خبردار جو ایک لفظ منہ سے نکالا۔ تمہارے ابا، اپنے ابا کی مثال دیتی ہو جو ساری زندگی فیکٹری میں پتلا شوربہ لے کر آئے اور دوسروں کے کھانوں پہ نگاہ رکھتے تھے۔ بھیج دوں گا تمہیں تمہارے ابا کے پاس ہی، پھر کھانا وہی پتلا شوربہ۔ ساجد اسے بیڈ پہ دھکا دے کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اب اس کے پاس سوائے رونے کے کچھ نہیں تھا۔ اس کو آج پچھتاوا ہو رہا تھا، کاش وہ غزالہ کی بات مان لیتی، کاش وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھ لیتی کہ پیسہ ایسے ضائع نہیں کرتے، وہ اس پیسے سے کاروبار کر لیتی، کچھ اپنے لیے کر لیتی۔ بس اب تو پچھتاوا تھا خالی۔